یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے اقوال ذرّی پر مبنی شمع فروزہ۔ خدا کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جو پیڑ پھل نہیں لاتا وہ کاٹا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی کی جو چیز بھی کارآمد نہیں رہتی وہ نہ صرف یہ کہ جدا کر دی جاتی ہے بلکہ اس کو تلف بھی کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی یہی ریت ہے، زندگی کا یہی طریقہ ہے۔ اس لیے ہر آدمی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کارآمد بنائے، صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ خدا کے دوسرے بندوں کے لیے بھی، تاکہ اس کی انفرادی توانائی و تونگری دوسروں کے کام بھی آئے، اس کی زندگی کارآمد قرار پائے، ناکارہ یا بیکار ثابت نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت امن اور اہنسا کے پیامی تھے اور خدا کی پیدا کی ہوئی زمین پر ایک ایسے انسانی سماج کی تعمیر کے خواہاں تھے جس میں نہ کوئی تشدد ہو، نہ کوئی فتنہ اٹھے، نہ کوئی فساد ہو، انسان کے کام آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہدایت کی ضرورت گمراہ کو ہوتی ہے، طبیب کی احتیاج بیمار کو ہوتی ہے، دوا کی طلب مریض کو ہوتی ہے۔ ان کا قول ہے کہ جب خدا کا کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے تائب ہوتا ہے تو آسمانوں پر اس امر کی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک گمراہ شخص اپنی گمراہیوں سے باز آ کر اس راستے پر پلٹ آیا جو فطرت صالح کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے۔ وہ ان لوگوں کی اصلاح و ہدایت پر زیادہ توجہ دیتے تھے جو زندگی کے اس ماحول میں جس میں کوڑ پھیلا ہوا تھا کسی بھی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ جو لوگ پہلے ہی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں انہیں یقینی طور پر نہ کسی اصلاح کی ضرورت ہے نہ کسی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اصلاح و ہدایت کا کام گنہگاروں کے درمیان ہونا چاہیے، نیکوکاروں کے درمیان نہیں۔ دنیا کی دولت جب چند مخصوص ہاتھوں میں سمٹ کر منجمد ہو جاتی ہے، جب تجارت میں خود غرضی اور نفع اندوزی کا رجحان پھیل جاتا ہے، جب افراط زر کی زنجیریں انسانی معاشرے کو جکڑ لیتی ہیں تو قدرتی طور پر اخلاقی و سماجی اقدار کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور انسانیت زخمی ہو کر کراہنے لگتی ہے۔ ان کا قول تھا کہ دولت کو گردش میں رہنا چاہیے، خیرات اس طرح کرنی چاہیے کہ ایک ہاتھ کی خبر دوسرے ہاتھ کو نہ ہو۔ انہوں نے دنیاوی دولت سمیٹنے اور منجمد کرنے والوں کو یہ کہہ کر خدا سے ڈرایا تھا کہ وہ جنت کا منہ بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کا قول ہے کہ کبھی کبھی باطل بھی حق کے نقاب ڈال کر سامنے آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی باطل نے اپنے چہرے پر حق کی نقاب ڈال رکھی تھی اور وہ لوگ جو سماجی برائیوں سے چمٹے ہوئے تھے ان کے دشمن بن گئے تھے۔ چنانچہ یہ دشمنی اپنی انتہا کو پہنچی اور دنیا کی معصوم ترین شخصیت کو صلیب دے دی گئی۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کے بقول سچائی کے لیے یہ کم نہیں ہے کہ وہ سچائی ہے، خواہ اس کی تائید کرنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرتا قدم سچائی کا پیکر تھے۔ ان کے زمانے میں ان کی مخالفت کی گئی، ان سے دشمنی کی گئی، لیکن ان کی سچائی کی قندیل 20 صدیوں سے روشن و منور ہے اور اللہ کے کروڑوں بندے اس قندیل کی روشنی سے اکتساب نور کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی خواہش کے مطابق آدمی کو اپنی زندگی کارآمد بنانی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے خدا کے اس جلیل القدر پیغمبر نے اپنے عمل سے اپنی زندگی کو ساری دنیا کے لیے کارآمد بنا دیا۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے اقوال ذرّی پر مبنی شمع فروزہ۔